جب سے میری پڑوسن نے 3 جڑوا بچوں کو جنم دیا تھا، میری بیوی بھی اس ضد پر اڑ گئی تھی کہ وہ بھی 3 جڑوا بچوں کو جنم دے کر ہی رہے گی۔ ہماری پہلے کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے میری بیوی نے اس بارے میں اپنی ایک لیڈی ڈاکٹر دوست سے بات کی تو اس نے کہا کہ تمہیں روز میرے کلینک پر آ کر ایک انجیکشن خود اور ایک انجیکشن اپنے شوہر کو لگوانا ہوگا، جس کے اثر سے تم 2 دنوں میں ہی حاملہ ہو جاؤ گی اور 3-4 بچوں کو ایک ساتھ جنم دو گی۔ میں نے بیوی کو اس بات سے بہت روکا مگر وہ باز نہ آئی اور انجیکشن لگواتی رہی۔ 2 دن بعد میری بیوی حاملہ ہو گئی اور 5ویں مہینے ڈاکٹر نے بتایا کہ میری بیوی 3 جڑوا بچوں کو جنم دینے والی ہے۔ میں اس دن سے اپنی بیوی کا بہت خیال رکھنے لگا تھا۔ وقت گزرتے پتہ ہی نہ چلا اور ایک دن میری بیوی نے مجھے بتایا کہ آج ہمارے گھر میں 3 ننھے منھے مہمان آنے والے ہیں، اس لیے میں اپنی بیوی راحیلہ کو لیے ہسپتال پہنچ گیا تھا۔ میں ہر لمحہ اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ یہ ہمارے شہر کا سب سے بہترین ہسپتال تھا، یہاں صرف اچھے گھرانوں کے لوگ آتے تھے۔ راحیلہ اس بات پر میری شکر گزار بھی تھی کہ میں نے اس کے لیے اتنا اچھا انتظام کیا تھا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد جب میری بیوی کا نمبر آیا تو 2 نرسیں راحیلہ کو ویل چیئر پر بٹھا کر آپریشن تھیٹر لے گئیں۔ میں راحیلہ کو ڈاکٹر کے حوالے کرنے کے بعد کمرے کے باہر بیٹھا اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا۔ 3-4 گھنٹے میں نے یوں ہی ٹہلتے ہوئے گزار دیے۔ انتظار تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میرے دل میں اپنے تینوں بچوں کی صورتیں آ رہی تھیں کہ وہ کس قدر خوبصورت ہوں گے، اپنی ماں پر گئے ہوں گے یا پھر میرے مشابہ ہوں گے۔ یہ سوچتے سوچتے ایک نرس کمرے سے باہر نکلی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی اور وہ خاموش تھی۔ اس کے چہرے پر بے پناہ حیرت کے آثار تھے۔ میں نے نرس کو دیکھتے ہی سوال کیا، ماں اور بچے کی صحت ٹھیک ہے نا؟ میری ایک ایک بات سے خوشی کے رنگ جھلک رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، اندر سے ایک اور نرس چیختی ہوئی میرے سامنے آ گئی اور مجھے دیکھتے ہی جیسے اس کے منہ کو کوئی تالا لگ گیا ہو، کوئی مجھے بتائے گا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ میری بات کا ان نرس نے کوئی جواب نہیں دیا، مجھے دروازے کی طرف جانے کا اشارہ کیا اور جیسے ہی میں دروازے سے اندر داخل ہوا میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو میرا نام اشفاق ہے، میرا تعلق کراچی سے ہے۔ ہم لوگ جب اس شہر میں آئے تو مجھے زندگی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ دراصل میں اس شہر میں تعلیم حاصل کرنے آیا تھا۔ ہمارے خاندان میں جلدی شادی کا رواج تھا۔ میرے ماں باپ نے بھی بچپن میں ہی میری منگنی میری خالہ زاد بہن رضیہ سے طے کر دی تھی۔ رضیہ بے حد خوبصورت لڑکی تھی، مگر اس کے باوجود بھی میں اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ میں تو کسی اور کے ہی خوابوں میں جی رہا تھا، کیونکہ کچھ دنوں سے مجھے اپنی کلاس کی ایک لڑکی جو بے پناہ حسین تھی اس سے محبت ہو گئی تھی۔ اس کی ایک ایک ادا میں خوبصورتی اور حسن سمایا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھتا تو لگتا یہی میری جیون ساتھی بننے کے اہل ہے۔ اس کے علاوہ تو میں کسی اور کے لیے کوئی ایسے جذبات اپنے دل میں پال نہیں سکتا تھا، مگر وہ لڑکی کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ لڑکے اس کے بارے میں یہی کہتے تھے کہ آج تک اس نے کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، اور یہی اس کی خوبصورتی تھی جو مجھے اس کی جانب کھینچے لے جاتی تھی۔ میں تو اس کا نام تک نہیں جانتا تھا، نہ ہی لڑکی سے میری کوئی جان پہچان تھی کہ میں اس کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کرتا۔ میں نے سوچا کہ میں خود ہی چھپ کر اس کا پیچھا کروں گا تاکہ مجھے معلوم پڑ جائے کہ یہ کس وقت آتی جاتی ہے۔ ایک دن میں اس کے پیچھے پیچھے پارکنگ ایریے تک گیا۔ میں نے دیکھا تو وہ بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر 2 لوگوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ ان لوگوں کے پاس اسلحہ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں بلکہ اس کے باڈی گارڈ ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کیونکہ میرا تعلق بھی ایک نواب خاندان سے تھا اور یہ لڑکی بھی کسی اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ عموماً ہمارے ہاں ہم پلہ گھروں میں رشتہ کرنے کا رواج تھا، پھر چاہے وہ خاندان کے ہوں یا خاندان سے باہر کے۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ کم از کم وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی، ورنہ تو یہ رشتہ جوڑنا ممکن نہ ہوتا۔ خیر میں یہ سب سوچتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ میرے پاس اپنی گاڑی تھی سو مجھے اس کا پیچھا کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی تھی۔ تھوڑی دور جا کر میں نے دیکھا کہ وہ گاڑی سے اتر کر پاس ہی بنے بیت الخلاء میں چلی گئی، جو کہ ایک اسٹیشن پر واقع تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس دن وہاں سے نکلتے ہوئے میں نے اسے دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ تب مایوس ہو کر میں واپس پلٹ آیا۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی ایک دم سے کہاں غائب ہو گئی۔ اگلے دن میں نے اس کا پیچھا دوبارہ کرنے کی ٹھان لی، مگر جیسے ہی وہ اس بیت الخلاء تک پہنچی، یہ دیکھ کر میری حیرت کے مارے انتہا نہ رہی کہ وہ انتہائی ماڈرن قسم کے لباس میں وہاں سے نکلی۔ اب تو میرا اس کو جاننا بھی مشکل ہو گیا تھا اور شاید میں قبول نہیں کر پایا تھا، مگر پھر اگلے دن پیچھا کرنے اور اس کے بارے میں ساری معلومات لینے کے بعد میرا شک یقین میں بدل گیا، کیونکہ وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہ تھی بلکہ بازار حسن کی ایک جگمگاتی تتلی تھی جس کے کئی پروانے موجود تھے۔ مگر اچھی خبر یہ تھی کہ ابھی تک وہ انچھوئی تھی، کسی نے اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے منتیں کر کے اپنی پڑھائی کی اجازت لی تھی اور تبھی اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا، لیکن معلوم کرنے پر یہ بھی پتا چلا کہ پڑھائی کے بعد اسے بھی یہ کام شروع کرنا ہوگا۔ اب میں نے دل میں ٹھان لی کہ اسے حاصل کر کے رہوں گا، چاہے مجھے کوئی بھی راستہ کیوں نہ عبور کرنا پڑے، کیونکہ میں اسے اس دلدل میں گرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس لڑکی کا نام راہیلہ تھا اور میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ بالآخر ایک دن میں نے اسے شادی کی پیشکش کر دی، یہ جان کر کہ میں اس کے ماضی اور حال کو جانتے ہوئے بھی اسے قبول کرنے پر تیار ہوں۔ راہیلہ نے میری دولت اور شان و شوکت دیکھ کر مجھ سے شادی کرنے کی حامی بھر لی۔ وہ نہ صرف میری شکر گزار تھی بلکہ اس نے کہا کہ وہ ساری زندگی میری خدمت کرے گی۔ وفاداری کا یہ وعدہ لے کر میں نے اس سے نکاح کر لیا، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ میں اپنے ماں باپ کو اس شادی کے بارے میں کیسے بتاتا، کیونکہ ہمارے خاندان میں کسی نے بھی کبھی اس طرح سے شادی نہیں کی تھی، اور پھر ایسی لڑکی سے جس کے ماضی کے بارے میں کچھ پتا نہ ہو ایک ناقابل قبول بات تھی۔ مگر میں راہیلہ سے اس قدر محبت کر بیٹھا تھا کہ اب جدائی کا تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ خیر میں بنا کسی ڈر خوف کے اسے اپنے ساتھ گاؤں لے آیا، اور میرے ماں باپ نے مجھ پر بہت غصہ کیا کہ میں ایک لڑکی کو بیاہ کر بغیر ان کی اجازت کے اپنے گھر لے آیا ہوں۔ مگر پھر میں اس قدر ڈٹا رہا کہ میرے ماں باپ نے میری بات بالآخر مان ہی لی۔ انہوں نے دل سے راہیلہ کو اپنی بہو کے طور پر قبول کر لیا۔ بتانا چلوں کہ ہمارے خاندان میں زیادہ بچے پیدا کرنے کا رواج تھا۔ جس خاندان کے بیٹے سب سے زیادہ ہوتے اسے سب سے طاقتور جانا جاتا اور مانا جاتا تھا۔ میں بھی جب شادی کر کے راہیلہ کو گھر لایا تو اماں نے ہم پر نظر رکھنی شروع کر دی، کہنے لگی اب مجھے بہت سے اولاد چاہیے، اگرچہ تو نے شادی میری مرضی کی نہیں کی، مگر اس معاملے میں تیری ایک بات نہیں سنوں گی، مجھے پہلے سال ہی تیرے گھر میں اولاد دیکھنا ہے۔ اماں کو میں کیسے سمجھاتا کہ یہ سب انسان کے بس میں نہیں ہوتا بلکہ خدا کے اختیار میں ہوتا ہے۔ بہرحال مجھے مکمل امید تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلدی اولاد کی نعمت سے بھی نواز دے گا۔ میں راہیلہ سے یہ باتیں چھپاتا نہیں تھا، اسے بھی ہمارے گھر کے ماحول کا اندازہ ہو گیا تھا، مگر ایک سال گزر گیا، میں اولاد کی نعمت سے محروم رہا۔ اب تو میرے دل میں عجیب سے خدشے سر اٹھانے لگے کہ کہیں مجھے راہیلہ سے دور ہی نہ جانا پڑے، کیونکہ میری والدہ اس گھر میں جلد سے جلد میری اولاد کی خوشیاں دیکھنا چاہتی تھی۔ ایک دن مجھے اداس بیٹھا دیکھ کر راہیلہ کہنے لگی مجھے لگتا ہے ہمیں ڈاکٹر کے پاس جا کر چیک اپ کروانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں کے اندر کوئی کمی ہو، اگر اس کا بر وقت علاج ہو جائے تو زندگی میں آسانی پیدا ہوگی، اماں جی کی خوشیوں پر بھی پانی نہیں پھرے گا، ورنہ تو ہم ایسے ہی بیٹھے رہیں گے، کم از کم ہمیں پتہ تو چلے کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ راہیلہ کی بات سن کر میں بھی سوچ میں پڑ گیا، بات تو اس کی صحیح تھی، مگر اماں اس حق میں نہیں تھی کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں۔ ان کا خیال تھا کہ صرف راہیلہ کو جانا چاہیے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ راہیلہ میں کمی ہو سکتی ہے، اور اگر ایسا ہوا تو وہ میری دوسری شادی کروا دیں گی۔ اماں جی کی اس بات پر راہیلہ کو بہت غصہ آیا تھا، اس نے میری منت کی تو میں مجبور ہو گیا۔ ہم دونوں ہی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے گئے۔ یہ ڈاکٹر میری بیوی راہیلہ کی جاننے والی تھی، اس لیے اس نے ہمارا کام زیادہ دلچسپی سے کیا، مگر جو رپورٹس آئیں اس نے تو میرے ہوش ہی اڑا دیے۔ رپورٹس کے مطابق میں کبھی باپ نہیں بن سکتا تھا، جبکہ راہیلہ کے اندر کوئی خرابی نہیں تھی۔ یہ رپورٹس پڑھ کر میرا تو دل ہی کانپ گیا، مجھے ڈر تھا کہ کہیں راہیلہ مجھے چھوڑ کر چلی ہی نہ جائے، کیونکہ میں اولاد پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی بھی بیوی اپنے شوہر میں یہ کمی برداشت نہیں کر سکتی، وہ خود 5 ہو تو گزارا کر لیتی ہے کہ شوہر کی دوسری شادی کروا دے، لیکن اگر مرد ہی 5 ہو تو پھر اسے ساری زندگی بے اولاد رہنا پڑتا ہے۔
میں نے راہیلا سے کہا کہ اگر وہ میرا ساتھ دے سکتی ہے تو میں کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کروں گا، نہ ہی کبھی اماں کے کہنے پر دوسری شادی کروں گا۔ راہیلا نے کہا کہ میں آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی، بس آپ بھی میرا ساتھ دیجیے۔ آپ کسی کو یہ بات مت بتائیے گا کہ کمی آپ میں ہے، میں بھی آپ کا پردہ رکھوں گی۔ راہیلا کی اس بات سے میں بہت خوش ہوا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے اس قدر تابع دار بیوی ملے گی، کیونکہ اس نے اتنی بڑی قربانی دے کر میرا دل جیت لیا تھا۔ لیکن میں راہیلا سے چھپ کر اپنی طرف سے علاج کروانا چاہتا تھا، اگرچہ ڈاکٹر سے نا امید ہو گیا تھا، لیکن مجھے ایک دوست نے کہا کہ جتنا بڑا مرض ہو اس کا علاج میرے دواخانے میں ممکن ہے۔ میں نے اس سے اجازت لی اور ایک دن اس کے دواخانے میں پہنچ گیا۔ وہ کچھ حکیمانہ طرز کا دواخانہ تھا، مگر یہ لوگ ماڈرن طبیب تھے، رپورٹ دیکھنے کے بعد ہی علاج شروع کرتے تھے۔ حکیم صاحب نے مجھے کہا کہ میں لیب سے دوبارہ ٹیسٹ کروا کر رپورٹس لے کر آؤں۔ میں نئی رپورٹس بنوانے کے لیے ایک قریبی لیب میں چلا گیا۔ وہاں جا کر اپنے ٹیسٹ کروائے تو پتا چلا کہ مجھ میں تو باپ بننے کی صلاحیت موجود ہے، کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ حکیم صاحب نے جب یہ رپورٹ دیکھی تو کہنے لگے، تم تو اچھے بھلے ہو، تمہیں کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے، لگتا ہے کسی نے تمہیں غلط رپورٹ بنا کر دی ہے۔ لیکن حکیم صاحب میری اولاد نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا تو وہ بولے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری بیوی میں کوئی نقص ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ نہیں حکیم صاحب، میری بیوی میں بھی کوئی نقص نہیں ہے، میں اس کے دوبارہ ٹیسٹ کروا چکا ہوں۔ میری بات پر وہ سوچ میں پڑ گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں کچھ دنوں کے بعد فون کروں گا، تم میرے پاس آنا، ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہوگا، ورنہ تو اتنی دیر نہیں ہو سکتی۔ حکیم سے ملاقات کے بعد میرے دل کا کافی بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ میں گھر آیا، میں نے راہیلا کو اس بات سے آگاہ نہیں کیا کیونکہ مجھے اس پر شک سا ہو گیا تھا۔ تبھی ایک دن محبت کے سارے تقاضے بھلا کر میں نے راہیلا سے سوال بھی کیا اور اسے اپنے جواب سے حیران بھی کر دیا۔ دیکھو راہیلا، تم نے مجھ سے شاید یہ بات چھپائی ہوئی تھی، مگر میں اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ خرابی مجھ میں نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنے ٹیسٹ کروا لیے ہیں۔ حکیم صاحب کا کہنا ہے کہ مجھ میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ اب چونکہ تمہارا یہ کہنا ہے کہ میں بانجھ ہوں، کیونکہ تم ان رپورٹس پر زیادہ یقین رکھتی ہو، تو میں ایک اور یعنی کہ دوسری شادی کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ اگر 1 سال کے اندر مجھے اولاد نہ ہوئی تو میں اس دوسری بیوی کو طلاق دے دوں گا، اور اسی لیے میں نے ایک لڑکی کا انتخاب بھی کر لیا ہے۔ میری یہ بات سن کر راہیلا کا رنگ اڑ گیا، وہ میرے پاؤں پڑ گئی اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، تم شادی مت کرنا، میں تمہیں ساری حقیقت بتاتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نرم پڑ گیا، مگر میرے دل میں بہت غصہ تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ راہیلا مجھ سے اس حوالے سے جھوٹ بولے گی۔ تب راہیلا نے مجھے روتے ہوئے بتایا، آپ تو جانتے ہیں کہ میں کس قسم کے خاندان اور پیشے سے تعلق رکھتی ہوں، ہمارے ہاں خوبصورتی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ میں جب اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں آئی تھی تو اپنی ان روایات کو بھلا نہیں پائی تھی۔ اصل میں ہمارے ہاں عورتیں بچہ پیدا کرنے میں 10-15 سال کا عرصہ لگاتی تھیں تاکہ ان کی خوبصورتی اور جوانی میں کوئی فرق نہ آئے۔ میں بھی چاہتی تھی کہ میں ہمیشہ آپ کی نظر میں مقبول رہوں۔ مجھے میری ماں نے یہی سکھایا کہ مرد شادی کے 1 سال تک بدل جاتے ہیں، کیونکہ عورت بچوں کی ذمہ داریوں میں گم ہو کر اپنے شوہر کو نظر انداز کرنے لگتی ہے اور اس کی خوبصورتی بھی ماند پڑ جاتی ہے۔ تب مرد اپنی بیوی سے ناخوش ہو کر ہمارے پاس کوٹھوں پر آیا کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ سب کیا اور آپ سے جان بوجھ کر یہ سچ چھپاتی رہی، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے 2 سال تک آپ کو اولاد کی خوشیوں سے محروم رکھا ہے، میں آپ کے دل میں جگہ بنانا چاہتی تھی۔ راہیلا کی بات سن کر مجھے غصہ بھی بہت آیا، مگر میں جانتا تھا کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور ہمارے معاشرے کا ہے جہاں مرد اپنی بیویوں کو توجہ نہیں دیتے۔ بہرحال میں نے راہیلا کی اس غلطی کو معاف کر دیا۔ اسی شام کو ہماری پڑوسن مٹھائی کی ٹوکری اٹھا کر ہمیں دینے ہمارے گھر آ گئی۔ میری ماں نے مٹھائی دینے کی وجہ پوچھی تو ساتھ والی پڑوسن کہنے لگی کہ اس نے اپنے بیٹے کی شادی کی تھی اور اس کی بہو نے پہلے سال ہی 3 جڑواں بچوں کو جنم دیا ہے، یہ مٹھائی اسی خوشی میں بانٹی ہے۔ پڑوسن کی بات سننی تھی کہ میری اماں کا چہرہ اتر گیا۔ پڑوسن کے جاتے ہی میری اماں نے میری دوسری شادی کی رٹ لگا دی اور بولی کہ اگر تم نے مجھے اسی سال اولاد کی خوشخبری نہ سنائی تو میری زبردستی دوسری شادی کر دیں گی۔ اور راہیلا کو تو انہوں نے بانجھ بن کے خوب تانے بھی دیے تھے۔
तब मेरी बीवी ने मुझे कहा कि अब वो भी 3 जुड़वा बच्चों को जन्म देकर ही रहेगी, और वो भी इसी साल में। और फिर मेरी अम्मा को भी खुशखबरी सुना दी कि हम एक ही साल में आपको औलाद की खुशी जरूर देंगे, वरना आप अपने बेटे की दूसरी शादी कर दीजिएगा। जब अम्मा ने उसकी ये बात सुनी तो वो भी खुश हो गईं। उन्होंने औलाद की रट लगाना बंद कर दी। तब मुझे राहीला ने बताया कि वो अब मुझे धोखा नहीं देगी। हमें 1 महीना ही हुआ था कि राहीला का रवैया बदलने लगा। मैंने देखा कि वो अक्सर दिन को बाहर चली जाती। पहले वो मुझसे पूछ कर जाया करती थी, मगर अब बिना इतला किए ही चली जाती थी। मैं उससे पूछता रह जाता, मगर वो मुझे जवाब ना देती। एक दिन का जिक्र है कि मैं शाम को देर से घर आया तो देखा राहीला भी घर पर मौजूद नहीं थी। मुझे बहुत फिक्र हुई। मैंने उसे कई बार फोन किया, उससे पूछने की कोशिश की कि वो कहाँ है, मगर उसका नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। मुझे इस कदर गुस्सा था कि मैं बता नहीं सकता। दिल में तरह तरह के ख्यालात जन्म ले रहे थे। तब 2 घंटे के बाद राहीला खुद घर आ गई। उसे देखकर मेरा गुस्सा रफू चक्कर हो गया, क्योंकि उसने ऐसी खबर सुनाई कि जिससे मैं ही नहीं बल्कि अम्मा का भी मूड अच्छा हो गया था। कहने लगी मेरी तबीयत सही नहीं थी। मैंने सोचा कि मैं अपना चेकअप खुद करवा लूं। अगर कोई मसला और परेशानी वाली बात है तो आपको अजियत ना दूं। यही सोचकर मैं अकेली चली गई थी, मगर मेरी दोस्त डॉक्टर ने चेकअप के बाद मुझे बताया है कि मैं बहुत जल्द माँ बनने वाली हूँ। राहीला के मुंह से ये अल्फाज सुनकर अम्मा खुशी से झूम गई। कहने लगी मुझे अपनी बहू से यही उम्मीद थी। दिन गुजरते रहे। अब मैं बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहा था जब राहीला ने माँ बनने के रुतबे पर फाइज होना था और इस घर में खुशियाँ आनी थी। एक दिन राहीला की तबीयत बहुत खराब हो गई। मैं उसे अस्पताल लेकर डॉक्टर के पास गया। ये वही डॉक्टर थी जहाँ अक्सर राहीला चेकअप करवाया करती थी। राहीला की तबीयत हद से ज्यादा बिगड़ने लगी थी। वहां जाकर मैंने राहीला का अल्ट्रासाउंड करवाया तो डॉक्टर ने बड़ी ही अजीब बात बताई। उसने बताया कि मेरी बीवी 3 जुड़वा बच्चों को जन्म देगी। राहीला ने ये सुना तो वो भी खुशी से फूले ना समा रही थी। कहने लगी मैं दिल से यही चाहती थी कि मेरे यहाँ भी 3 बच्चे एक साथ हो जाएं, ताकि मैं माँ बनने की तकलीफ से बार बार ना गुजरूं। इस बार भी उसकी खुदगर्जी गालिब आ गई थी, मगर मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये कुदरती अमल था। इसमें राहीला का कोई कसूर नहीं था। अब रफ्ता रफ्ता दिन गुजरते गए। अम्मा भी राहीला का ख्याल रखने लगी और मैंने तो उसे हाथ का छाला बनाकर रखा। बिलाखिर वो दिन आ ही गया जब राहीला को लेकर अस्पताल जाना था। बदकिस्मती से उस दिन अम्मा भी बीमार पड़ गईं। उनके ब्लड प्रेशर का मसला इस कदर बढ़ गया कि मुझे अपनी बहनों को बुलाना पड़ा और राहीला को लेकर खुद ही अस्पताल चला गया, क्योंकि ये उसकी जिंदगी का मसला था। वहां जाकर पता चला कि डॉक्टर्स भी छुट्टी पर हैं और वो डॉक्टर्स जिससे अक्सर राहीला चेकअप करवाती थी वो भी आज किसी मजबूरी के तहत नहीं आई थी। मजबूरन मुझे राहीला को एक और लेडी डॉक्टर के हवाले करना पड़ा। थोड़ी देर के बाद जब नर्स बाहर आई तो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मैं जो कब से इंतजार कर रहा था, नर्स का घबराया हुआ चेहरा देखकर मैं परेशान हो गया। क्या हुआ है, आप कुछ तो बताइए, मैंने बेताबी से नर्स से पूछा, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब मैं खुद ही अंदर कमरे में गया तो मेरी चीख ही निकल गई, क्योंकि राहीला बेहोश पड़ी थी। उसके चेहरे से झाग निकल रहा था, जबकि उसके पहलू में 3 नामुकम्मल वजूद पड़े थे, जिनमें से कोई भी मुकम्मल नहीं था। ऐसा लगता था ये मेरे किसी गुनाह की सजा है। मैं वहीं बैठकर रोने लग गया। सच पूछे तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं इस कदर इंतजार के बाद मुझे जो औलाद देखने को मिली वो मेरी तवक्कात के बिल्कुल बरक्स थी। मगर ये वक्त इन बातों का नहीं था। मुझे राहीला की सेहत की फिक्र थी। ये डॉक्टर ने कहा कि इनको 2 घंटे बाद होश आ जाएगा। मैं उनकी बात पर मुतमईन हो गया। मैंने इस सब को किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लिया। मगर राहीला ने मुझे कुछ और ही कहानी सुनाई। तब मैंने सोच लिया कि इस औरत को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से दूर कर दूंगा, क्योंकि ऐसी औरतें घर बसाने के काबिल नहीं होती और उनसे दूर ही रहा जाए तो इंसान की भलाई है। राहीला ने अब की बार मुझे बताया कि वो औलाद पैदा करने की तकलीफ से बार बार गुजरना नहीं चाहती थी। जब से साथ वाली पड़ोसन की बहू ने 3 जुड़वा बच्चे जन्म दिए थे तो राहीला ने भी कसम खा ली थी कि वो भी 3 जुड़वा बच्चे पैदा करेगी। इसलिए उसने अपने डॉक्टर दोस्त के कहने पर कुछ इंजेक्शन लगवाए और एक दवाई खाई, जिससे औरत कुछ ही दिनों में उम्मीद से हो जाती है और उसके बाद वो ज्यादा बच्चे पैदा करती है।
یہ غیر فطری عمل تھا، مگر راہیلہ نے یہ سب اس لیے کیا کیونکہ وہ بار بار اس تکلیف سے گزرنا نہیں چاہتی تھی، کہیں اس کی اس شکل و صورت اور خوبصورتی میں کوئی کمی نہ آ جائے۔ عورت کی خوبصورتی سے زیادہ اس کا کردار اثر رکھتا ہے۔ پھر راہیلہ نے یہ بھی بتایا کہ وہ اپنی اس حرکت کی وجہ سے عمر بھر ماں بھی نہیں بن سکتی۔ میں نے راہیلہ کی یہ بات جان کر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیا، کیونکہ میں ایسی عورت کے ساتھ اپنی مزید زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا جو اپنی خوبصورتی برقرار رکھنے کے لیے مجھے اولاد کی خوشیاں نہیں دینا چاہتی تھی۔ جب میں نے راہیلہ کو طلاق دی تو اسے ذرا برابر بھی دکھ نہیں ہوا تھا اور وہ خوشی سے اپنی ماں کے پاس کوٹھے پر چلی گئی۔ شاید اس کے خون میں وفا ہی نہیں تھی۔ میں نے اپنی ماں کی پسند کی لڑکی سے دوسری شادی کر لی۔ آج میری شادی کو 1 سال ہو گیا ہے اور میرا ایک خوبصورت سا بیٹا بھی ہے جس کے ساتھ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔